اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ جو حسن اللہ یاری دجالی فتنہ ہے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مثال دیتا ہے قرآن کی ایک آیت سے، جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یعنی کہ یہ اس سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ جو آیت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتری تھی، کہ وہ حضرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت بی بی رقیہ، ان پہ وہ ظلم کرتا تھا اور کرتے تھے، اور نعوذ باللہ ان کو مارتے تھے اور سارا کچھ تھا، اور ان کو نعوذ باللہ آخر ان کا قتل انہوں نے کیا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی مطلب جسے کہتے ہیں نا کمینہ خصلت انسان ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اپنی کتابیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھا لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کافر کو اپنی بیٹی دے سکتے تھے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ جو کہتا ہے کہ خلفاء ثلاثہ جتنے بھی ہیں یہ منافق تھے، اور یعنی کہ یہ جو تھے اوپر کے مسلمان تھے، یہ کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اپنی بیٹی دیتے؟ پھر جب ان کی وفات ہو گئی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سے شادی کی۔ تو کہاں گئی وہ تمہاری باتیں، تمہارا دجل پھیلانا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ وہ ظلم کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ فلاں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، سب جھوٹ، سب کہانیاں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال اٹھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو اپنی بیٹی دے دی، ایک ظالم کو اپنی بیٹی دے دی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو شیعہ مذہب ہے، اور خاص کر یہ جو اس کے عالم ہیں، اور آج کل جو یہ سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے دجالی فتنہ، جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، جس کو ہر طرف سے جھوٹ پھرے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے جو جن اداروں میں یہ پڑھا ہے، اس ادارے کے سربراہ جو ہیں وہ اس کا چٹا کھاتا کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کچا چٹا اس کا کھول کے کہ بھائی یہ اسی طریقے سے اس کا منہ کالا کیا گیا، اس کی پگڑی اتاری گئی، پھر اس نے فارسی چینل بنایا، وہاں اس کو جھوٹ پڑے، پھر اس نے عربی چینل بنایا، عربیوں سے اس نے وہ جوتے کھائے کہ انتہا نہیں، پھر یاسر حبیب اور اس کو نکالا گیا، نکال دیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا، امریکہ میں جا کے پناہ لی، اور پناہ لے کے وہاں سے اپنا یہ چینل چلانا شروع کیا نیا۔ اور کس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ امریکہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے، اس کا کام ہی فساد پھیلانا، شر پھیلانا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ وہ بہتان لگا رہا ہے کس پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی بیٹیوں پہ، اور آپ لوگ ویسے تو اہل بیت کے بڑے یعنی کہ سگے بنتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ وہ برداشت کر رہے ہیں۔ پھر لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی۔ کیا محبت ہے آپ کی اہل بیت سے؟ کوئی محبت نہیں ہے آپ کو اہل بیت سے، ٹھیک ہے نا۔ صرف آپ لوگ جسے کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر ہیں۔ ہاں، آپ نے چن لیا حسن اللہ یاری کو، اس دجالی فتنے کو، کہ جی یہ ایک جو ہے عالم ہے جس کو ٹکے کا نہیں پتا۔ آپ اس کی عربی ویڈیوز دیکھیں کہ اس کی جو چھترول ہوتی رہی ہے وہاں پہ انتہا۔ میں نے بہت ساری عربی ویڈیوز جو ہیں اس کی پوسٹ کی ہیں جس میں یہ معافیہ مانگتا رہا ہے۔ تو خدارہ اس دجالی فتنے سے بچیں، یہ صرف جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرا سوال ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے،
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوسری بیٹی کیوں دی؟ اور اگر پہلی بیٹی بھی دی تو کیا وہ کافر کو دے سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ یہ تو غاصب کہتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو غلیظ ترین گندا جسے کہتے ہیں کہ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، اس کی بکواسات کی تو خیر لائن ہے نا ایک لمبی. تو اللہ عز و جل ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اس بات پہ غور کریں کہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کیا کرتے تھے نعوذ باللہ، اور وہ کافر تھے، وہ منافق تھے یا جو بھی تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کو نعوذ باللہ یا کافر کو اپنی بیٹی دے سکتے اور پھر بعد میں دوسری بیٹی بھی دی؟ ٹھیک ہو گیا. تو ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ ایسا کر سکتے تھے؟ تو خود سوچیں آپ کتنا کو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اگر یہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہے تو آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.